ابن بكير قال أخبرنا الليث وقال بن شهاب أن عروة زبير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قال دبل ما بدي به وسلم من الوحي والرؤية ساعة في النوم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وتعبده الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل أهله وتنزل ذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وفي غار حراء فجاء فقال اقرأ. اندر والا کھول دیا تو اسپیکر. یہ روایت کتاب الوحی اور بدل وحی کی تیسری روایت ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ روایت ترجمۃ الباب کے عین مطابق ہے کیونکہ ترجمۃ الباب ہے بدل وحی اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بدل وحی کا بیان ہے، وحی کی کیسی ابتدا ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ کسی صحابی سے سنا ہے یہ واقعہ، تو پھر مرسل عائشہ ہے، اور مراسیل صحابہ جو ہیں وہ بالاتفاق قابل قبول ہے، اور یا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا ہے، تو پھر یہ متصل روایت ہے. فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے پیغمبر السلام کو خواب آنے لگے. خواب کے ذریعے وحی آئی. میں نے وحی کے اقسام میں بتایا تھا، وحی کے ایک قسم فی النوم ہے. حضرت ابراہیم السلام کا مشہور قصہ ہے، اسماعیل السلام کا قرآن نے بیان کیا انی اری فی المنام انی اذبحک. تو نبی کی جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے. تو یہ آپ کو وحی ربیع الاول میں شروع ہوئی ہے، یہ وحی کی قسم نوم کی، اور 6 مہینے رہی رمضان تک. پھر رمضان میں وحی ظاہری دوسری قسم شروع ہوگی، فرشتے والی. فرشتہ آیا غار حرا میں. اور رؤیت الصالحہ، رویا صادقہ رویا صالحہ میں فرق ہوتا ہے. رویا صادقہ میں نا سچا خواب، مضر بھی ہو سکتا ہے. آواز نہیں جا رہی میرے خیال میں، اندر دیکھو نا، ادھر سے آواز کھولو، نیچے سے یہیں سے کھلتی. کہاں سے بٹن ہے؟ بٹن دباؤ، پیچھے دیکھو لگا ہوا. ایک منٹ دباؤ. کیا چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی وجہ سے نہیں آ رہی. چھوڑ دو. ٹھیک ہے، ٹھیک، اب صحیح آئے گی. تو ربیع الاول میں ابتدا ہوئی اس کی، اور رمضان میں وحی آئی. رویا صادقہ سچا خواب. اب تھوڑا کم کر دو. وہ رویا صادقہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضر ہو، لیکن رویا صالحہ کا مطلب ہے نفع بخش خواب، سچا اور نفع بخش. اسے رویا صالحہ کہا ہے کہ رسول اللہ کو جو خواب آتے تھے سچے آتے تھے، اور اس میں بشارتیں ہوتی تھیں، تو وہی بشارتیں ظاہر ہو جاتی تھی فوراً. ہاں جی. ثم حبب الی الخلا، اب آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی کہ میں اکیلا رہوں. دنیا داری سے دل گھبرانے لگا آپ کا، تو آپ نے غار حرا میں جا کر خلوت شروع کر دی. یہ حبب الی الخلا. ایک بات یاد رکھو، خلوت کی محبت یعنی خلوت کا قلب میں آنا، یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ کو زندگی میں ابھی یہ کیفیت نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ذکر اذکار کی لائن میں اور روحانیات کی لائن میں ابھی صحیح طرح آپ داخل نہیں ہوئے. یاد رکھو، یہ زمانہ انسان کو آتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے بس اکیلا کہیں بیٹھا رہے، کوئی کام نہ کرے، بس اللہ اللہ کرتا رہے. حب ولی الخلا،
اس لیے آثار ذکر میں لکھا ہے کہ جو آدمی ذکر اذکار کرتا ہے کسی شیخ کے تابع ہو کر تو اس پر یہ وقت آتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خلوت اختیار کرے، لیکن اس کا دل ہر وقت یہی چاہتا ہے میں اکیلا رہوں، پھر کچھ عرصے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے اس کو بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا ہے۔ یہ دیکھو حضرت نے فرمایا کہ یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ مڑا ہوا ہے، یہ مڑ گیا نا کاغذ، اب آپ نے اس کو سیدھا کرنا ہے، تو آپ ایسے سیدھا کرو گے تو کبھی سیدھا نہیں ہوگا، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو الٹی طرف موڑ دو، جب الٹی طرف موڑے گے تو یہ بالکل پھر سیدھا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب دنیا داری میں انسان گھسا ہوتا ہے اور پھر اللہ اللہ سیکھنا شروع کرتا ہے تو یکدم اس کو الٹی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں، پھر جب وہ واپس آئے گا تو راہ اعتدال پر آ جائے گا۔ اب وہ دنیا داری تو کرے گا لیکن آخرت داری کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ سمجھو، درسگاہوں میں نہیں سمجھائی جاتی۔ اچھا تمہیں مفت میں دیتے ہیں، ہاں یہ بہت اہم بات ہے، کتنے کتابیں پڑھو گے پھر جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ حب ولی الخلا کہ خلوت کی محبت ڈال دی گئی رسول اللہ کے دل میں، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ کی تجارت کرتے تھے نا، تجارت کا کام کرتے تھے، دنیاوی ڈیلنگ تھی آپ کی۔ اب دل میں ایسی کیفیت آ گئی کہ کس شے میں دل ہی نہیں لگتا اور غار ہرا چلے گئے۔ غار ہرا کیوں گئے؟ اس کی وجہ سے تو کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ لکھی ہے کہ ان کے دادا وہاں جاتے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ میرے دادا وہاں جا کر خلوت کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ غار ہرا ایسے مقام پر ہے کہ وہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے اور ذکر فکر بھی ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کو بھی دیکھتے رہتے تھے، ذکر فکر بھی۔ آج کل تو بلڈنگیں ہو گئی ورنہ پہلے صاف نظر آتا تھا۔ 3 میل مینا کی جانب ہے، 3 میل پورا حرم سے 3 میل ہے، پیمائش کرو گے تو 4.5 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ علامہ سہیلی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ علامہ سہیلی بہت اونچا آدمی ہے، اس کی سیرت کی کتاب ہے الروض العنف۔ الروض العنف کا خلاصہ سیرت مصطفیٰ ہے جو مولانا ادریس صاحب نے لکھا۔ اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کو بالاستیعاب ایک دفعہ زندگی میں نکالو، سن لو میری بات۔ کتابوں کا تعارف بہت اہم چیز ہے، یاد رکھو۔ اور میں نے خود اس کتاب کے بارے میں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پڑھی، میں نے جو تحریر حضرت نے کہا کہ مجھے میرے استاد سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نصیحت کی کہ اگر تو سیرت پڑھنا چاہتا ہے تو اور روض العنف کا مطالعہ کر۔ اس کے بعد میں نے یہ کتاب خریدی اور عرب سے حاصل کی، میرے یہاں مکتبے میں موجود ہے اور میرے زیر مطالعہ بھی رہتی ہے۔ الروض العنف یہ سیرت ابن ہشام کی شرح ہے۔ سیرت ابن ہشام سب سے پہلی کتاب ہے جو سیرت کی کتاب باقاعدہ لکھی گئی ہے، ابن ہشام۔ اور ابن ہشام جو امام المغازی ہے محمد ابن اسحاق، اس کا پوتا شاگرد ہے یہ۔ الروض العنف میں ایک عجیب بات لکھی غار ہرا کے مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل پیغمبر سلام جب گئے سب سے پہلے سبیر پہاڑ پر گئے۔ سبیر پہاڑ وہ ہے جو مکہ اور مینا کے درمیان حد فاصل ہے۔ اگر حج پر کو گئے ہوں تو اس میں اب غاریں بنا دی ہیں، ٹنل جس سے گزر کر مینا میں جاتے ہیں، تو یہ جو پہاڑ ہے یہ اس سبیر کہتے ہیں، اس کو سبیر پہاڑ کہتے ہیں۔ اس لیے اشرق سبیر کا لفظ کفار کہا کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبیر پہاڑ پر گئے یہ تلاش کرنے کے لیے کہ خلوت کی جگہ، تو سبیر پہاڑ سے آواز آئی اہبطنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اتر جائیں، انی اخاف ان اقتل فاعذب، مجھے خوف ہے کہ آپ کو کہیں مجھ پر قتل نہ کر دیا جائے اور مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، آپ چلے جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، پہاڑ سلام درخت سلام کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میں جانتا ہوں ان درختوں کو بھی، ان پتھروں کو جو مجھے سلام کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اس زمانے میں آوازیں آتی تھی ایسی۔ تو پہاڑ سے آواز آئی، جب سبیر پہاڑ نے یہ بات کی تو اس سبیر پہاڑ کے بالکل سامنے مکہ کی جانب جبل النور ہے،
ہرا پہاڑ ہے، یہ ان کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، پیدل کا فاصلہ ہی سمجھو آپ۔ تو غار ہرا سے یہ آواز ہی الیہ یا رسول اللہ، الیہ یا رسول اللہ کے رسول آپ میرے پاس آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، کیونکہ یہ عاشق تھا۔ کہتا ہے عاشق انجام کو نہیں دیکھا کرتا، جو آغاز میں تجھ کو فکر انجام ہے، تیرا عشق شاید ابھی خام ہے، کہ میرے پاس آپ آ جائیں۔ کہتے یہ وجہ اس لیے پیغمبر سلام غار ہرا میں آئے، اور وہاں غار تھی اور وہ بڑی اچھی جگہ تھی۔ تو پیغمبر سلام 6 مہینے وہاں خلوت فرمائی، کبھی 15 دن، کبھی 10 دن، کبھی 1 مہینہ، یہ ترتیب تھی۔ فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے زاد راہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ توکل نبی نے سکھایا۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ ننگے منگے چل پڑو، توکل ہے کہ اسباب کو ساتھ لے کر چلو۔ اماں خدیجہ کھانا تیار کر دیتی، پانی دے دیتی 10 دن کے لیے، 15 دن، مہینے کے لیے، پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو آپ پھر گھر تشریف لاتے، دوبارہ پھر لے کر کھانا وانا چلے۔ 6 مہینے یہ خلوت اختیار کی، یہاں تک کہ 17 رمضان مبارک کی رات تھی یا 24 مبارک، یہ دونوں راتیں اندھیری راتیں، 17 سے اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 رمضان مبارک یا 24 رمضان مبارک تھی، اور لیلۃ القدر تھی۔ جبریل السلام آ گئے، اور جبریل السلام آئے، اور آگے واقعہ آ رہا ہے۔ یہ اس کا پس منظر ہے سارا۔ لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ آخری طاق راتوں میں چلی گئی، کیونکہ لیلۃ القدر قابل انتقال ہے، تو لہذا پہلے 17 میں تھی، تو بعد میں آخری عشرے میں چلی گئی۔ لہذا جب آپ مدینہ شریف آئے تو آخری عشرے میں تھی، اور اس میں بھی طاق راتوں میں آ گئی۔ ہاں جی، اس لیے یا 24 رمضان کو اترا یا 17، اس میں اشکال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اس وقت ان دنوں میں تھی، اب ان میں آ گئی۔ جتنے بھی صحیفے اترے ہیں، کتابیں، سب رمضان میں اتری، یاد رکھ، کوئی 6 کو، کوئی 13 کو، کوئی 1 کو، اس طریقے پر۔ تو اس لیے ہم فرماتی دیکھو، اول ما بدی وسلم من الوحی الرؤیا صالحہ، سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی رسول اللہ پر وحی کی، رویا صالحہ فی النوم، نیند میں اچھے خواب آتے تھے۔ کان لا رؤیا، آپ کوئی بھی خواب دیکھتے، الا جات مثل فلق الصبح، تو صبح کی سفیدی کی طرح اس کی تعبیر آ جاتی تھی، ایسی یقینی تعبیر آ جاتی ہے صبح سفیدی کی طرح۔ ثم حبب الیہ الخلا، پھر آپ کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی، یعنی اللہ نے دل میں خلوت ڈال، دل نہیں لگتا تھا، دل نہیں لگتا تھا کہ بس اکیلے رہے۔ کان یخلو بغار حراء، آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تھے، میں نے ساری تفصیل بتا دی۔ فیتحنس فیہ والتعبد، آپ اس میں عبادت کرتے تھے۔ یتحنس، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، یتحنس باب تفاعل ہے، سلب مادہ ہے، عدم گناہ، عدم گناہ معنی عبادت، یتحنس، اس لیے امام زہری کا یہ لفظ ہے، وہ تعبد امام زہری کا لفظ ہے، کہتے ہیں یتحنس مراد آپ عبادت فرماتے تھے۔ ابن حجر اسقلانی نے یتحنف لکھا، یتحنف، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو بقایا جات تھی اس پر عمل کرتے تھے آپ، وہ ذکر اذکار کرتے تھے۔ یعنی آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ کہتے یتحنف، ابراہیم السلام کے جو کچھ چل رہے تھے نا، جو صحیح چیزیں تھیں، وہ اس سے بھی اس کی طرح عبادت کرتے تھے آپ، یتحنف، حنیف، دین حنیف پر کی عبادت کرتے تھے، یہ یتحنف، بانے کا ذکر اذکار کرتے تھے اور فکر کرتے تھے۔ لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے ظہور نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے، یاد رکھو، نبی ظہور نبوت سے پہلے وہ ولی ہوتا ہے۔ نبی تو پہلے سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور ہوتا ہے 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اس کا ظہور ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ بچپن سے ہی اللہ نے ان کو اچھی عطا فرمائی، حضرت 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر چلے گئے، ان کو نبوت پہلے ملی، انہیں 40 سال میں ہر نبی کو نبوت دی جاتی ہے۔ بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، 40 سال اشدہ، اپنی ہر قوا کے اعتبار سے کامل ہو جاتا ہے انسان، 40 سال میں کامل انسان 40 سال میں ہوتا ہے۔
اور بڑھاپا 48 سال میں شروع ہوتا ہے. سن لو، 48 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے ابتدا. پھر 70 سال میں وہ وسط میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر گھٹتا جاتا ہے. پھر شیخ فرتوت بن جاتا ہے جو کسی کرتوت کے قابل نہیں رہتا. یہ تو جب ولی ہوتا ہے تو آپ کو الہام ہوتا تھا. الہام، اللہ الہام کرتے تھے یہ کام کر لو، یہ کر لو، تو آپ اسی طرح عبادت کر دیتے تھے. وہ کوئی نام کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اس نام کو چب رہے ہیں. یہ ہے ہو تعبد. یہ تعبد کا لفظ امام جو ہے نا زہری کا ہے، جو ترجمہ کیا یہ تحنس کا. وہ العالی ذوات العدد، چند راتیں رہ کر بات کرتے. رات کیوں کہا، دن کیوں نہیں کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ رات بھی وہاں گزارتے تھے، دن بھی وہاں گزارتے تھے. یہ نہیں ہے کہ دن رات کو آ جاتے تھے، ایسا نہیں ہے. اس ماحول میں یعنی اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا جب مکہ شریف تھا ہی چھوٹا سا، اور اس وقت رات کو رہنا اور وہاں جانا. آج بھی نہیں کر جا سکتے آپ رات کو. آج بھی وہاں پر ایسا سناٹا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی کہ انسان رات کو جائے. قبل ینزل اہلی، اپنے گھر آنے سے پہلے، ینزل اہلی یرجی اہلی فیتزود لذالک، اس کے لیے زاد لے کر جاتے. یہ توکل ہے. توکل ایک ہاتھ میں سبب بھی ہو لیکن دل اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہو. یہ اس سے نہیں بنے گا کچھ، اللہ تعالیٰ کرے. اس لیے انشاءاللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ یہ ہوگا. یعنی یہ نہیں کہ میں نے بس سب ہو گیا، یہ نہیں ہے. جیسا کھوتے والا تھا نا، کھوتا بیچنے جا رہا تھا گدھا، تو نے کہا انشاءاللہ کہہ دو یار. کہ میں گدھا بیچے گا، کہو انشاءاللہ. کہ انشاءاللہ کیا ضرورت ہے، گدھا لے جاؤں گا منڈی میں بک جائے گا. کھوتا بیچ دیا، اب جیب کٹ گئی. تو دوست نے پوچھا یار بیچ دیا؟ کہ یار انشاءاللہ بیچ تو دیا لیکن انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی. انشاءاللہ یار میرا تو بڑا نقصان ہو گیا. ان کا اب انشاءاللہ کا فائدہ نہیں ہے، بے وقت انشاءاللہ. ہر ذکر کا فائدہ وقت پر ہوتا ہے، یاد رکھو، وقت پر فائدہ ہوتا ہے. یہ گر کی بات زندگی بھر یاد رکھو. ہر ذکر وقت پر اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے بہت بڑی دروازہ کھول لیا اور بہت بڑی مصیبت کا دروازہ بند کر دیا. صحابہ کرام پر اتنی بڑی مصیبت کیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. مصیبت کا سنتی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. میرا تجربہ ہے کہ مشکل سنتی یہ پڑھ لو آپ، مشکل ختم ہو جائے گی. حسبنا اللہ نے فوراً پڑھ لو. ہر چیز کا وقت ہے. انشاءاللہ کام کرنے سے پہلے کہنا ہے تو اپنا اثر دکھائے گا. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آتے ہیں، آپ کی سب سے محبوب بیوی ہیں. فیتزود لمثلہا، پھر اتنے دن کے لیے زاد راہ لے جاتے. حتی جاءہ الحق، یہاں تک حق آ گیا. حق سے مراد وہی آ گئی. فی غار حرائن، فجاء الملک، جو ہے ملک ہے، ملک ہے، کیا پڑھیں گے؟ ملک الوکا سے ہے. الوکا کہتے سفیر کو. الوکا سفارت، ملک سفیر ہوتے ہیں جو بندوں میں اور اللہ کے درمیان. یہ الوکا ہے. ملک ملائکہ، یہ الوکا سے مشتق ہے. الوکا میں نے سفارہ. قال اقرا، کا پڑھیے. اب یہ جو پڑھنے کا کہا ہے تو کیا کوئی لکھی چیز تھی یا زبانی کہا؟ یہ اہم بات ہے. تو عبید ابن عمیر کی جو مرسل روایت ہے، عبید ابن عمیر تابعی ہیں، ان کی جو مرسل روایت محمد بن اسحاق نے سے ابن ہشام نے نقل کی ہے اپنی کتاب سیرت ابن ہشام میں، وہ الحمدللہ کتب خانے موجود ہے. اس میں نقل کی ہے کہ پیغمبر سلام کو ریشم کے کپڑے میں لکھی کوئی چیز پیش کی گئی تھی کہ یہ پڑھیے، اقرا پڑھیے. کہا کہ ماں نہ بھی قاری، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں امی ہوں. اس لیے کہتے ہیں یہ وہ قرآن مجید تھا. اس لیے ذالک الکتاب، جو لفظ ہے ذالک الکتاب، وہاں بحث ہوتی ہے ذالکہ کا مشار لے کون ہے، تو کہا کہ یہ مشار لے ہے وہ کتاب جو اول یوم پیش کی گئی تھی، ذال کتاب لا ریب فی. یہ بہت اہم بات ہے، ورنہ ذالک ویسے اشارہ بعید کیوں کہا، اشارہ قریب نہیں ہے، بعید ہے، بڑی مباحث ہیں اس میں. پھر کہتے عظمت کی وجہ سے کہا،
رفت کی وجہ سے کہا، لیکن یہ عبید بن عمیر کی اگر مجھ سے روایت لگائی جائے تو ذالکہ سے مراد ہے وہ کتاب جو دیباج اور حریر میں آپ کو پیش کی گئی تھی، وہ کتاب مراد ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ما انا بقاری فاخذنی فغتنی، مجھے پکڑ لیا اور مجھے دبایا، بس ڈاکٹروں نے اتنی اجازت دی ہے، لیکن میں نے کہا ناگا نہ ہو، تم لوگ بہت دن سے فارغ پھرتے ہو، کچھ نہ کچھ بسم اللہ ہو جائے۔ تو کل سے باقاعدہ مہمان بھی تھے، تو کل سے بھی انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سبق شروع کر دیں گے، کیونکہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس لیے ڈاکٹر کے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔